جوید حسین صاحب دنیا نیوز سے۔ سر گرینڈ ڈائلاگ اور بل بیٹھنے کی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور دوسری جانب سے ٹویٹ کے ذریعے کر دی جاتی ہے، لیکن ایک ایفرٹ جو نظر آنی چاہیے وہ حکومت کی اینڈ سے نظر آنی چاہیے، کیونکہ ڈائلاگ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کو انیشیٹ ہونا چاہیے۔ ابھی تک کوئی انیشیٹ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہا، کوئی کمیٹی ایسی تشکیل نہیں ہوئی جو ڈائلاگ سے بھی بات کرے۔ دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جن اداروں کی ذمہ داری سیکورٹی فراہم کرنا ہے وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے، لیکن وہ قطر فیفا ورلڈ کپ کو سیکورٹی دے سکتے ہیں، پی ایس ایل کو سیکورٹی دے سکتے ہیں، اور جو قومی فریضہ ادا کرنے والی بات ہے وہاں سیکورٹی پر ان کو سیکورٹی فراہم کرنے پر پرابلم۔ جاوید صاحب پہلے دوسرے حصے میں بات کروں گا۔ دیکھیے ہم بڑی نا آئسولیٹڈ کئی دفعہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہت ہٹ کے دیکھتے ہیں باقی تناظر سے۔ پی ایس ایل ایک اسٹیڈیم کو سیکیورٹی دینا ہے اور اس کے ایک روٹ کو سیکیورٹی دینا ہے، وہ کسی ایک شہر میں ہوتا ہے 4 کلومیٹر کے ایریا جو آپ نے کارڈن آف کرنا ہے یا جس کو آپ نے پیسج کو سیف رکھنا ہے۔ قطر والا ورلڈ کپ جو تھا اس میں نمبر آف جو آپ کے ٹروپس تھے وہ گئے، اور وہ ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی اس حوالے سے کہ ایک دوست اسلامی ملک نے آپ کو یہ بھیجی ریکویسٹ کہ آپ اس میں ہمیں مدد کریں، جس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ وہ بھی بہت آئسولیٹڈ تھا، وہ سینکڑوں یا چند ہزار لوگ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ملا کے آبادی اور حلقوں کے اعتبار سے 65% to 70% آف پاکستان ہے۔ جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پولنگ ڈے کی سیکیورٹی نہیں ہوتی، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں نے وہ کاغذات دیکھے ہیں کہ یہ پورے ایک ماہ کی، ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ جب ان کو آپ پہلے ڈپلوائے کرتے ہیں پھر ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پھر ان کی وہ جو ساری ریکیز ہیں، پولنگ کا نقشے بنانا، پولنگ سٹیشنز کی ٹریننگ کس طرح سے ہونا ہے، اسٹیٹک ڈیوٹی میں یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ معاملہ آ جائے گا ہزاروں سینکڑوں سے نکل کے ہزار ہاں میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اسے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ڈائلاگ کی بات آپ نے کہی کہ جی حکومت نے ڈائلاگ کیوں نہیں انیشیٹ کیا۔ ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم نے تب بھی بارہا دستک دی۔ ہم نے جب وزیر اعظم نے، یہ آن ریکارڈ ہے نا، وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں قومی اسمبلی میں جب یہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، برملا کہا کہ آج پاکستان کو ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔ اس کے طور پہ بھی میں آپ کو پھر یاد کراؤں گا، جس دن ناصر اس دن جب بولے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، انہوں نے کہا میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میں آج بھی تیار ہوں، میں آج بھی تیار ہوں۔ شہباز صاحب نے جو رات ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جس لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ آیا، میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مل بیٹھے۔ 8 ماہ تک ان کے استعفے اس لیے نہیں قبول کیے گئے کہ وہ آئیں، آ کے اسمبلی میں بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ 3 دفعہ انہوں نے بیک ڈور رابطے کیے۔ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی میں کچھ آمرانہ رویہ اس طرح کا ہے کہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے اوپر سے ویٹو ہو جاتا ہے، کہتے ہیں خان صاحب نہیں مان رہے۔ تو بتائیں یہ اب یہ انوکھا لاڈلا یہ کیسے کام چلے گا؟ تو یہ چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب آپ اس سیاسی شعور کے ساتھ یہ بات شروع کرنا چاہیں۔ آج ایک تھرڈ پارٹی نے انٹرونشن کی ہے، حالات آپ کہہ رہے ہیں جی حکومت کو کرنا چاہیے، حکومت تو تب کرے جو روز اگر آپ بیٹھ کے حکومت پہ کبھی قتل کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نے رہنا نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی میرے پہ ایک حملے کا منصوبہ بندی ہو گئی ہے، کبھی دیکھیں یہ باتیں ہو جاتی ہیں، سیاسی باتیں ہیں، اس کے باوجود جو زیرک سیاست دان ہیں وہ رستے کھلے رکھتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں یا اس خطے میں اس طرح کی سیاسی جو گرما گرمی ہے وہ آئی ہے پہلے بھی ماضی میں، اور اس نے نقصان بھی کیا ہے۔ میں تو پھر کہتا ہوں کہ آج بھی جو پولیٹیکل ہیٹ ہے یہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اس پولیٹیکلی چارجڈ ماحول میں آپ اپنے ورکرز کو چارج کر کے بیٹھے ہیں، آپ اپنے ارد گرد حصار لے کے بیٹھے ہیں، آپ کو عدالت جاتے ہوئے یہ ڈر ہے کہ آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ کو جلسوں میں جاتے ہوئے، حلقوں میں جاتے ہوئے یہ ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، دہشت گرد ایک آنکھ سے دیکھنے والی بلا ہے، اس بدبخت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے، اسے تو ایک ایونٹ چاہیے۔ تو خدارا یہ ساری چیزیں طے کرنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈر، جس میں سیاستدان سب سے پہلے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے یہ اپرچونٹی دی، ان کا ایک وفد انہیں جا کے ملا بھی، انہوں نے کہا یہ کوئی تحفظات ہے آپ بھی بتا دیں اس کے بارے میں، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس لیے یہ کنسنسس بنائیں، خدا کے لیے ماحول بنائیں، ماحول کو سازگار کریں۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے کہ آپ عوامی سطح پہ جو چارج ماحول اور جس طرح کے
ہیٹ آپ نے جنریٹ کر دی ہوئی ہے، کیا اس میں پرامن الیکشنز کا انعقاد ممکن ہے؟ میری نظر میں تو مجھے نظر نہیں آتا۔